میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. تو کتنا خون ہم نے رکوایا، جو لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، پورے پاکستان سے حکومت وہ تو آپ کا کام تھا بھائی، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم احسان نہیں ہے، یہ بھی ہوگا. وائس چیئرمین ہیں حسنین حیدر صاحب مہاجر صوبے سے، ان سے بات کرتے ہیں. حسنین صاحب، سب لوگ جہاں جو موجود ہیں حکومت والے، وہ کہتے ہیں کہ مہاجر صوبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور یہ آپ ناحق مانگ رہے ہیں. اور شاہزہ مری صاحبہ نے فرمایا ہے کہ مہاجر کیمپ میں رہتے ہیں صوبے میں نہیں. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، آپ نے 4-5 سوال کیا. السلام علیکم تمام شرکا کو. ایک تو پہلا سوال آپ کا غالباً دہرائی ہے کہ یہ تھا کہ نام مہاجر کے پیچھے سورج کے پیچھے کوئی لوگ ہیں نہیں، ایسے ہی ہے نا سوال؟ جی کہ مطلب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محرومی نہیں ہے. جی جی. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مہاجر صوبے کی اگر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو یہ لاکھوں افراد کے ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ اس بات کی خمازی ضرور کرتے ہیں کہ جو افراد یہ بات کر رہے ہیں وہ ان کی صریحاً خلاف ہے نا. یعنی کہ لاکھوں افراد کا اجتماع اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو احساس محرومی کے سائے میں اپنے لیے ایک الگ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کے بات کا تو ایک ہی جواب ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ شاہزہ مری صاحبہ ہوں یا جتنے بھی لوگ ایوان خطہ میں بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کیمپ میں جائیں. تو میں شاہزہ مری صاحب سے بڑی ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ صاحبان اقتدار ہیں، آگ لگا دیا کریں، ان کی برسی ہے، لیکن مہاجر جو ہے وہ بڑا متبرک نام ہے اور کبھی بھی مہاجر جو ہے کیمپ میں نہیں رہا. کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے، تو انہیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ مہاجر کی توہین سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کا نام چینج کر دینا چاہیے تھا نا، کفر کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو ہم نبی صاحب آپ نے کیا فرمایا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ مدینے گئے تھے مہاجر بن کے، پھر انہوں نے بھی جا کے وہاں مطالبہ کرنا چاہیے تھا. کس چیز کا؟ بالکل بالکل. مہاجر بھی مہاجر مدینے بن کے گئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے نام دے یہ کہ مہاجر اب آئے ہمارے بھائی ہیں، وہ سندھی ہیں. اگر اسلام میں انصار اور مہاجرین سے ہی خطاب ہے حضور، اور کسی چیز سے نہیں ہے. حسین صاحب ہمیں غلط ہے، یہ ذرا سی بحث بےمانی ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مطلب کچھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک فکرہ وہ بولے. نبی صاحب، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہم لوز کامنٹس میں نہ جائیں. حسین صاحب، جب ایک کامنٹ انہوں نے خود دیا نا، میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم لوز کامنٹ سے پرہیز کریں. حسنین صاحب، میرا آپ سے ڈائریکٹ سوال ہے. نہیں، پرہیز کیوں کرے؟ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس تاریخی حقیقت سے تو آپ آ کے نہ چٹائیں. مقصد یہ ہے کہ فیصل بھائی کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا ہے کہ دو لوگ لڑے اور اس کے ریٹنگ بڑھے. اور وہ لاجیکل ٹھیک ہے، ہم بھائی لڑنا نہیں چاہتے. دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا موقف اپنی باری پہ بول رہا ہوں. میں نے تو آپ سے نبی صاحب آپ باری پہ ضرور بولیے، لیکن آپ یہ مدینے کا نام اور یہ ڈویژنوں پہ نہ جائیے، بے معنی سی گفتگو ہے. حسنین صاحب، میں نے آپ سے جب ایک فکرہ انہوں نے کہا جی یہ بہت خوبصورت ایک ایسا لفظ ہے، جب آپ نے ان کا فکرہ نہیں سنا تو اس کے بعد میں نے فرمایا کہ خوبصورت لفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے، انہوں نے اتنا فرمایا. حسنین صاحب، تو میں اسی بات پہ کہا. چلیے ٹھیک ہے سر. آپ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ مٹی پاؤ سر جی، مٹی پاؤ. نہ کھیلے لوگوں سر، آپ کی کولیشن ہے، مٹی پاؤ. حسنین صاحب، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی محروم. کیا مراد ہمارے چودھری شجاع صاحب کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، میں مٹی پا رہا ہوں. نہیں، میں نے کہا کہیں بولیں گے سر، میں مٹی پا. حسنین صاحب، ہمارے کولیشن پارٹنر سر مجھے سوال تو کرنے دیجیے. ہمارے جو کولیشن ہے مہاجر، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ ذہن میرا. اوکے حسنین صاحب، آپ کی محرومیاں کیا ہیں مجھے بس اتنا بتا دیجیے. فیصل صاحب دیکھیے، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ پورا آپ کا جو ناظرین بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس بارے میں بھی جانتے ہوں گے کہ انسٹرکشن جو ہے میں نے صرف مہاجر لفظ کی ایک توجہ پیش کی تھی، ایک تاریخ پیش کی تھی، اور اگر کسی کی اس بارے میں ناراضگی ہو رہی ہے تو وہ جانے، لیکن میں نے اس کی ایک لفظ کی توجہ کی. محرومیاں کیا ہیں یہ بتائیے. ہاں، محرومیاں دیکھیے، اس مہاجر تحریک، صوبہ تحریک کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے. سن 70 سے لے کر آج تک کی کہانی ہے. آج کا واقعہ نہیں ہے. حسن صاحب، آج کی محرومیاں مختصر مجھے بتا دیجیے جن کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں. موٹی 4 باتیں بتا دیجیے مجھے. سرکار من دیکھیے، اپنی زبان میرے منہ میں نہ ٹھوسیے، میری بھی سن لیجیے نا تھوڑی سی. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اوپر جو احساس محرومیاں ہیں وہ ہم آپ کو گنوانا شروع کریں. دیکھیے مہاجرین جب پاکستان سے یہاں ہجرت کر کے آئے تو وہ پنجاب میں بھی آباد ہوئے، وہ سندھ میں بھی آباد ہوئے. اب ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اپنے آپ کو مہاجر کیوں نہیں کہا اور سندھ کے لوگوں نے اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ شاہزہ مری صاحبہ کو اور کولیشن پارٹنرز کو بھی سوچنا چاہیے.
نئے متحدہ قومی مومنٹ مہاجر پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی جو کولیشن پارٹیز ہیں ان سے پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی سوال کرتا ہوں کہ پنجاب میں لوگوں نے مہاجرین اس لیے نہیں کہا کہ وہاں پر کسی کو کلیئر نہیں کہا گیا, کسی کو مکہ نہیں کہا گیا, کسی کو مٹروا نہیں کہا گیا, کسی کو بھیا نہیں کہا گیا, کسی پر کوٹا سسٹم کی تلوار نافذ نہیں کی گئی, کسی کے حقوق کو غصب نہیں کیا گیا, کسی کھانے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ تم مہاجر ہو, اردو اسپیکنگ ہو یا نہیں ہو, کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلیے. اس لیے وہاں کے لوگوں نے یہ احساس محرومی پیدا نہیں کی اپنے اندر اور وہ لوگ انہوں نے نعرہ نہیں لگایا. سندھ میں یہ سب کچھ ہوا ٹھیک ہے. بنیاد پر حسنین صاحب بس یہاں ٹھہرے گا, حسنین صاحب یہاں ٹھہرے گا. نوید صاحب کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ بہت مختصر ہے. بات تو یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے بات کہی کہ جی پنجاب میں آئے اور سندھ میں ہوا. دیکھیں پنجاب میں جو لوگ آئے انہوں نے پنجاب کے اندر آ کے اپنے آپ کو اس لیے مہاجر نہیں کہا کیونکہ پاکستان تقسیم ہوا. اس وقت کوئی مہاجر رہا ہی نہیں. جب ایک پاکستان تقسیم ہو گیا, ایک نیا ملک بن گیا, تو اس کے اندر جو بھی باسی آئے, جو کہاں سے آئے, وہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو مہاجر نہیں پاکستانی کرایا. لیکن یہاں ایک جان بوجھ کے ایک چیز کریٹ کی گئی تھی اور ماضی کے اندر جب کراچی کے اندر خاص کر ایک ماحول پیدا کیا تھا لیاقت علی خان کے دور کی, اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اسی دور میں آ کے ایک تقسیم بنانے کی کوشش کی گئی اور وہی تقسیم بڑھتے بڑھتے آج نہج پہ پہنچ گئی. اوکے نوید صاحب, شاہ صاحب آپ پاکستانی انداز سے شاہ محمود صاحب مختصر مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, کچھ تھوڑا سا آپ کا فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیے آنے والے دنوں میں مجھے مشکلات میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے, مجھے پاکستان کی تنہائی دکھائی دے رہی ہے. خارجہ میدان میں آپ نے دیکھا کہ شکاگو میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ داخلی میدان میں اس وقت بلوچستان کی کیفیت کیا ہے اور چیف جسٹس کی آبزرویشنز بلوچستان کے معاملات میں اخبارات میں چھپ چکی ہیں. سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور سندھ میں خون خرابہ جو ہے اس کی ایک ہولی کھیلی گئی ہے اور اس کے مزید امکانات موجود ہیں. آنے والے دنوں میں بجٹ پیش کیا جائے گا اور یہ بجٹ جو ہے ایک قسم کا 2 نمبر کا بجٹ ہوگا کیونکہ اصلی بجٹ جو ہے اس سال میں 2 آئیں گے کیونکہ یہ ایک الیکٹورل بجٹ ہوگا, ایک پولیٹیکل بجٹ ہوگا اور معاشی حالات مزید بگڑنے کے امکانات ہیں. مجھے آنے والے دنوں میں پولرائزیشن بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اکنامک ڈکلائن بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ملک میں افراتفری دکھائی دے رہی ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے ملک میں اہل قیادت اور جانبدار قیادت دکھائی نہیں دے رہی. طارق عظیم صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, یہ کیوس رہے گا یا قابو کر سکے گی گورنمنٹ؟ میرے بھائی کیوس کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک قابل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے پاس آج وہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے. جب بیکی اینڈرسن کہتی ہے CNN پہ, وزیر اعظم صاحب سے سوال کرتی ہے کہ ڈس فنکشنل سوسائٹی, تو وہ زیادہ غلط نہیں تھی. آپ دیکھیں روز بر روز کوئی ایک نیا چیز آ جاتی ہے. آج سپریم کورٹ نے کیا کہا, آج امین فہیم صاحب کے خلاف انہوں نے کہا جی انکوائری شروع کی جائے. آج عبدالقادر کیلانی صاحب کے فیصلہ محفوظ کیا گیا. یہ تو آج کی میں مثال دے رہا ہوں. آج ابھی ہم نے بات کی ہے اسپیکر صاحبہ نے جو فیصلہ دیا, ہو سکتا ہے اسپیکر صاحبہ کے فیصلے کے خلاف اپیل چلی جائے سپریم کورٹ میں. بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ تو ایسے سوچا جاتا ہے کہ شاید حکومت چاہتی ہے کہ جان بوجھ کے مشکلات میں اضافہ ہو, یہ چاہتی ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے اور ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے بعد آئین کے عین مطابق اپنی جو لائف ہے وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دی جائے تاکہ زرداری صاحب اسی اسمبلی سے دوبارہ الیکٹ ہو جائیں 5 سال کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ فکشن ہے اور کچھ نہیں ہے. رائٹ, بہت شکریہ آپ سب کا. خیال کی بشیر صاحب دیکھیں 2 سیکنڈ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئینی ترمیمات کے ساتھ آئندہ جو ہے حالات بہتر ہوں گے اور یہ آئندہ جو ہے بالکل بہت مختصر. کس کے حالات بہتر ہوں گے؟ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. نہیں عوام کے لیڈر کے, عوام کے. اچھا میں غلطی سے لیڈر کہنے لگے تھے. ویسے لوگوں نے کہا کہ اچھی قیادت چاہیے, اور اچھی قیادت نہیں, میں سمجھتا ہوں بہترین قیادت پاکستان میں موجود ہے ایوان صدر میں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آداب.